بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہو وی آر، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ جو بھی مانیں گے اللہ کی مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر ہم کدھر چلے جا رہے ہیں؟ وہ دین جو بڑی دھوم دھام سے نکلا تھا عرب سے، پردیش میں وہ پہنچ کر غریب و غربا ہے، کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم ضرور قدم با قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ، انچ بائی انچ یہودی و نصرانیوں کے چالوں پر چلو گے، یہاں تک کہ وہ سانڈے کے بل میں بھی گھس جائیں گے، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس بل میں گھس جاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ؟ میں ایک اسٹور میں گیا، وہاں مسلمان محلہ کے اسٹور میں گیا، وہاں مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کس لیے؟ سانتا کلوز کی ٹوپی لے رہے ہیں، کوئی گفٹ لے رہے ہیں۔ کس لیے بھائی؟ کرسمس کے۔ کتنی بھاری بات ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، عیسائیوں نے کہا۔ بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عزت تمام کی تمام اللہ کے پاس ہے۔ تم کدھر جاتے ہو؟ ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تم مشرکوں کے پاس، یہودی و عیسائیوں کے پاس عزت کے لیے جاتے ہو؟ ساری عزت اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ آپ کس نبی کی امتی ہیں؟ کس نبی کو پیروی کرتے ہیں؟ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کس گلی جا رہے ہیں؟ پچھلے امت کی کتابیں مشق ہو گئی، اس میں کرپشن پھیل گیا، اس میں گھال میل ہو گیا، نبیوں کی باتوں کو لوگوں نے بھلا بیٹھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور ان کی حدیثیں سب محفوظ ہیں، صحابہ کرام کی زندگی محفوظ ہے۔ تو پھر ہم ادھر کو جا رہے ہیں؟ نبی کی امتی تو نبی کی پیروی کرتے ہیں، دجالوں جھوٹوں کو نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، عیسائی نے کہتے ہیں اور یہودی بھی کہتے ہیں۔ بہت بھاری بات ہے جو ان کے زبان سے نکل رہی ہے، اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وش کر رہے ہیں، گفٹ بانٹ رہے ہیں۔ جو کوئی گناہوں کے محفل کو دیکھے اور اس میں بیٹھے تو انہی میں سے ہوگا۔ جو یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستیاں کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ گناہوں کے محفل میں شامل ہونا بھی تو ایک گناہ ہے۔ کسی غیر مذہب، علماء کرام فرماتے ہیں، کسی غیر مذہبی محفل جو خاص طور پر ان کے مذہب میں ہوتا ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو یعنی کہ آپ نے بھیڑ بڑھانے کا کام کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کرسمس ہو گیا، 1 جنوری ہو گئے، دیپاولی، دشہرا، ہولی، اور اس طرح سے دیگر تمام دنیا کے مذاہب میں طرح طرح کے ریچولز اور طرح طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو کسی میں بھی شامل ہونا بھی بہت ہی پرلے درجے کی گمراہی اور ایمان سے دور کرنے کے لیے کافی۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اس کو ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، اس ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوست، علماء کرام سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کسی بھی غیر مسلموں کے کوئی بھی چھوٹے سے بڑا دھارمک جو بھی چیز ہوتی ہے، ریلیجیس چیز، جو مذہبی چیز ہوتی ہے، مذہبی رسوم میں شرکت کرنا، گفٹ لینا دینا، چاہے اس میں جو آفس میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے اور کرسمس میں مٹھائیاں ٹوپیاں بانٹی جاتی ہے، اور بھی اس طرح کے جتنے بھی چیز ہے، مٹھائیاں ہو یا اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا پھر اس پر پوجا کی گئی ہو یا نہیں کی گئی ہو، کسی بھی طریقے سے اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو نہ لیا جائے، نہ اس گفٹ کو لیا جائے، نہ اس گفٹ کو دیا جائے، نہ کسی چیز کو کھایا جائے۔ اور اگر کوئی دے بھی دیا ہے تو آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں، باہر جانوروں کو کھلا دیں، پھینک دیں، لیکن آپ اسے کھائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی ہیں، آپ کو وہی کھانا ہے۔ مذہبی رسوم میں شرکت کرنا، گفٹ لینا دینا، چاہے اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہیں لیا ہو، کیسے بھی اگر اس سے جڑا ہوا ہے، چاہے کرسمس سے جڑا ہوا، چاہے 1 جنوری سے جڑا ہوا، چاہے ہولی، دیپاولی، دشہرا، اور اس طرح کے تمام مذہبی رسومات سکھوں کے ہو، چاہے کسی کو ہو، سکھوں کے ہو، ہندوؤں کو ہو، کرسچن کو، یہودیوں کو ہو، بدھسٹ کے ہو، اور اس طرح کی دنیا کے تمام جو طرح طرح کے مذاہب ہے، کسی بھی طرح کو ان سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی طرح کا گفٹ، جیسے دیپاولی وغیرہ میں آفس میں بیٹھتا ہے مٹھائی، سختی کے ساتھ علماء کرام نے منع کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دے بھی دیتا ہے تو آپ بس اس کو ہٹائیں وہاں سے، یا تو پھینک دیں، جانور کو دے دیں، آپ نہیں کھائیں۔ یعنی آپ پیروی کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں۔ دو بہت زبردست مسئلہ عالموں نے بتایا ہے کہ جب آپ کو غیر مذہب یا غیر مسلم آپ کے دوست ہیں،
ایک تو ہوتا ہے ایسے پروفیشنل دوست، لیکن ایک ہوتا ہے دوست پروپر. آپ دوست ہیں اور ان کے ساتھ خوش ہیں تو یہ بہت خسارے والی بات ہے. یعنی کہ آپ اس کے کفر پر خوش ہیں. ہاں آپ کے دل میں اگر یہ ہے نیت کی ہاں میں اس کو کبھی ایمان کا دعوت دوں گا یا کبھی کبھی دھیرے دھیرے اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ ان سے دوستیاں رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسے ہی صرف آپ بھی ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے پھر رہے ہیں، آپ ان کے کفر پر ایک دم راضی ہیں اس کا مطلب. اور ایک چیز اور کہ اگر کسی نے بول دیا کہ مجھے کلمہ پڑھوا دو تو آپ اسے ترنت کلمہ پڑھوا دیں، کیونکہ جتنا دیر تک اور وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اتنی دیر تک وہ یعنی آپ اس کے کفر پر راضی ہیں. اور اگر آپ کو موت ہو آگے اس کنڈیشن میں تو بہت بڑے خسارے والی بات ہوگی. اس لیے کبھی بھی کوئی اگر غیر مذہب غیر مسلم اگر بولے کہ کلمہ پڑھا دو تو اسے ترنت کلمہ پڑھا دے. یہ نہیں کہ بولے کہ حافظ صاحب کے پاس لے جائیں گے، مفتی صاحب کے پاس، کبھی نہیں. تو یہ دو مسئلہ خاص یاد رکھے. اور غیر مسلموں کے جو بھی مذہبی رسومات ہوتے ہیں، جو بھی پروگرام ریچولس ہوتے ہیں، اس میں بھاگ لینے سے، گفٹ لینے دینے سے اور اس طرح سے ہاں بہت سارے لوگ یہ دماغ میں آتا ہے کہ جیسے کہ وہ وش کرتے ہیں غیر مسلم سے، ہندو ہو گئے یا کرسچن ہو گئے یا جو بھی ہو گئے، تو وش کرتے ہیں، گفٹ دیتے عید پر، بقرعید پر اور بھی محرم وغیرہ. تو مسلمان سوچتے کہ ہم لوگ بھی کریں گے. نہیں، ان لوگ کا حساب کتاب نہیں ہے. آپ کا دین مکمل ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو ہمارا دین تو مکمل الحمدللہ. قرآن شریف میں ذرا سا بھی چھیڑ چھاڑ کی کوئی گنجائش نہیں، اور ابھی تک 1500 سالہ میں ابھی تک کوئی چھیڑ چھاڑ ابھی تک نہیں ہوا الحمدللہ. تو ہمارا دین تو مذہب اللہ تعالیٰ نے کرسٹل کلیئر بتا دیا ہے، تو ہم کیوں کسی دوسرے مذہب کی طرف آنکھ اٹھائیں. پچھلے جتنے بھی کتابیں ہیں سب میں کرپشن پھیل گیا، حال میل ہو گیا، لیکن ہمارے قرآن شریف میں الحمدللہ ابھی تک کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص اس پر رحم و کرم کیا ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ کوئی خدا نہیں، there is no God، لا الہ الا اللہ، تو آپ کیسے دوسرے خداؤں پر خوش ہو سکتے ہیں؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ کیسے دوسروں کو پیروی کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو انہیں بھی ہماری پیروی کرنی پڑتی، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں بھی اسی شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی. تو آپ کدھر کو بھاگے جا رہے ہیں؟ پچھلی جتنے بھی کتابیں آئی، جتنے بھی نبی آئے، سب کی تعلیمات کو بعد میں آنے والے لوگوں نے پوری طریقے سے گھال میل اور کرپٹ کر دیا، اور بس قرآن آیا اور پھر پچھلے تمام کتابوں میں جو بھی گھال میل کیا گیا تو اس کو درست کر دیا کرسٹل کلیئر صاف ستھرا. اب اسی کو فالو کرنا وہی میں نجات ہے.